اگر اللہ کے علاوہ سے مانگنا اگر شرک ہوتا تو اللہ نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم کیوں دیتا؟ یہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے خدا سمجھ کر کے مانگو گے تو شرک ہوگا، اور بندہ سمجھ کر کے مانگو گے تو شرک نہیں ہوگا۔ مذہب اہل سنت آپ کو اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ مذہب اہل سنت یہ ہے جب آپ مزار پر جاؤ 4 ہاتھ دوری پر کھڑے ہو جاؤ، اور 4 ہاتھ دوری پر کھڑے ہونے کے بعد وہیں سے اللہ کے ولی کو سلام کر لو، وہیں سے آپ فاتحہ پڑھ لو، وہیں سے دعا مانگ لو اور پھر واپس آ جاؤ۔ یہ ادب کا تقاضا، یہ مذہب اہل سنت ہے۔ مذہب اہل سنت نہیں حکم دیتا کہ پیشانی کو دیکھو، مذہب اہل سنت نہیں حکم دیتا کہ سجدہ کرو۔ مذہب اہل سنت تو مذہب اہل سنت بہت اچھا مذہب ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا تو قسم خدا کی یاد رکھیے گا وہی فرقہ اور وہی لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ تو مصطفیٰ کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور صحابہ کے گروہ کو جماعت کہتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر کے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اب جو اہل سنت و جماعت میں ہوگا وہ یاد رکھیے گا وہی صحابہ کے طریقے پر ہے، وہی نبیوں کے طریقے پر ہے، وہی تابعین کے طریقے پر ہے، وہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر ہے، وہی غوث اعظم کے طریقے پر ہے، وہی خواجہ غریب نواز کے طریقے پر ہے، وہی صابر پاک کے طریقے پر ہے، وہی اعلیٰ حضرت کے طریقے پر ہے۔ قسم خدا کی تمہیں ماننا پڑے گا کہ آج کے وقت میں اگر تمام چیزوں کو سلامت رکھنا ہے، اگر مصطفیٰ کے عقیدے پر، اگر مصطفیٰ کے علم غیب پر، اگر نبی کے زندہ ہونے پر، اگر اللہ کے لیے امکان کس محال بتانے پر اگر تمہیں کوئی اگر جواب دینا ہے تو پھر بریلی کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ تم علم غیب کو ثابت کرنے میں پھر تم پھنس جاؤ گے، مزاروں کو بنانے میں پھنس جاؤ گے۔ مزاروں کو بنانے کا نظام، علم غیب کا دلائل، یہ مصطفیٰ کی عظمت پر دلائل، عشق مصطفیٰ کے دلائل، یہ سب ہم کو کس نے عطا فرمائے؟ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر مصطفیٰ کا عشق کس نے؟ تو مجھے کہنے نہیں دیا جائے اگر ہندوستان کے اندر مذہب اسلام کو کوئی لے کر کے آیا اس کا نام خواجہ غریب نواز ہے، اور جس نے میرے ایمان اور عقیدے کو بچایا اس کا نام احمد رضا خان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ شرافت مفتی غلام نبی فریدی، ماشاءاللہ کیا انداز ہے مفتی صاحب بے شک۔ اس لیے ہمیں قسم خدا کی اپنے عقیدوں کو اچھا کرنا ہوگا۔ ایک شخص آیا حضرت دیکھیے گا ذرا یہ موبائل دیکھیے گا، اور موبائل کے اندر تو یہ دیکھیے گا یہ تو منع کر رہے ہیں، یہ تو مزار پر جانے سے منع کر رہے ہیں، یہ تو ولیوں کو بجانے سے منع کر رہے ہیں، یہ تو دلیل دے رہے ہیں، یہ تو دلیل دے رہے ہیں۔ وہ لانے کے بعد کسی انجینئر کی ڈاکٹر کی ویڈیو ہم کو دکھا رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک ایک عقیدہ اپنا قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کہا دکھائیے گا، کہا دلیل دے رہا ہے۔ میں نے کہا دلیل تو شیطان بھی دے رہا تھا، دلیل تو بولو کون؟ جب اللہ نے فرمایا شیطان سے، تمام فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو اب شیطان دلیل دے رہا ہے۔ شیطان بولا قال انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ بہتر اس لیے کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور آگ کی فطرت اوپر کو اٹھنا ہوتی ہے، مٹی کی فطرت نیچے کو جانا ہوتی ہے۔ شیطان کہہ رہا اس لیے میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ دلیل دے رہا ہے، لوجک دے رہا ہے۔ اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ ہر دلیل اچھی نہیں ہو، ہر دلیل ضروری نہیں کہ درست ہو، ہر دلیل ضروری نہیں کہ صحیح ہو، چونکہ دلیل تو شیطان بھی دے رہا تھا کہ نہیں دے رہا تھا؟ اللہ کو دلیل دے رہا تھا، لیکن بولو اس کی دلیل غلط تھی یا صحیح تھی؟ جلدی بتاؤ دلیل غلط تھی یا صحیح تھی؟ شیطان کی دلیل بولو غلط تھی نا، وہ دلیل دے رہا تھا لیکن اپنی عقل چلا رہا تھا، اپنا قیاس چلا رہا تھا، اللہ کے سامنے زبان چلا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا شیطان نہیں، ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا گیا۔ اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ کوئی تمہیں قرآن دکھائے، کوئی تمہیں مصطفیٰ کی شریعت دکھائے، اگر
अगर कोई बुखारी शरीफ दिखाए, अगर कोई मुस्लिम शरीफ दिखाए, अगर कोई तिरमिजी दिखाए, अगर कोई इब्ने माजा दिखाए, अगर कोई नसई दिखाए, कोई मुअत्ता इमाम मालिक दिखाए, कोई मुअत्ता इमाम मोहम्मद दिखाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बहकावे में आ जाओ, आप उसकी कहावत में आ जाओ, आप उसकी बातों में आ जाओ, आप अपना पांचा ऊंचा कर लो, आप अपने हाथ यहाँ पर बांधने लगो, नहीं, बल्कि ये मत कर लेना कि ये तो दलील दे रहा है, इसलिए कि दलील तो शैतान भी दे रहा था, बल्कि ये देख कि दलील देने वाला कौन है। अगर शैतानी सिफत रखने वाला, अगर दलील देने वाला, अगर कोई इंजीनियर हो, अगर कोई डॉक्टर हो, तो वो तो इंजीनियरिंग के मामले जानेगा, वो शरीयत के मामले ना जानेगा। कोई डॉक्टर हो तो वो डॉक्टरी के मामले जानेगा, शरीयत के मामले ना जानेगा। इसलिए कुरान में जिसने अपनी अकल को चलाया, अपने माइंड को चलाया, कहा ये उलमा तो ऐसी बकवास करते हैं, आलिमों की बातें न सुनिएगा। जो अपने आलिम सुन्नी आलिमों से दूर होता है वो भटक जाता है, गुमराह हो जाता है। इसलिए जो उनके बहकावे में आया उसने अपने ईमान को बर्बाद किया, अपने अकीदे को बर्बाद किया। इसलिए देखिएगा, सिर्फ दलील के बहकावे में मत आइएगा, बल्कि आने के बाद अपने अहले सुन्नत व जमात के उलमा से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इनसे राब्ता कीजिएगा, इनको दिखाइएगा। इसलिए कि बनी इसराइल के इंसान अल्लाह ने उनसे फरमाया, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तक़व मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के दिन शिकार मत करना। पहले पारी के अंदर तो उन्होंने अपनी अकल चलाई, हफ्ते के दिन जाते नालिया बनाते, अगले दिन जाने के बाद मछलियां निकालने के बाद लेकर के आ जाते। नबी ने फरमाया कि तुम जो हफ्ते के दिन नालिया बनाते हो, ये हफ्ते के दिन शिकार करना अल्लाह ने तुमसे मना फरमाया, तो अपनी अकल चला रहे थे, अपना माइंड चला रहे थे, अपनी बर्दाश्त कर रहे थे कि ऐसे कैसे होगा। हमने हफ्ते के दिन मछलियों को नहीं पकड़ा, हमने तो सिर्फ नाली को बनाया है। रात को अकल चलाने के बाद, कुरान के अंदर अकल चलाने के बाद, हदीस के अंदर अकल चलाने के बाद, जब रात को सोए थे तो इंसान थे, जब सुबह को उठे हैं तो अकल चलाने की वजह से, कुरान की बात में अपना माइंड चलाने की वजह से, कुरान की बात को न मानने की वजह से, मुस्तफा की शरीयत को न मानने की वजह से, मुस्तफा की हदीस को न मानने की वजह से जब रात को मछली खाकर के सोए तो इंसान थे, और जब सुबह को उठे तो अल्लाह का ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ, ऐसा कहर नाज़िल हुआ, ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ। कुरान में अपनी अकल चलाओगे, अपना माइंड चलाओगे, अपना कयास चलाओगे, अपने दिमाग से फैसला करोगे। जब रात को सोए तो इंसान थे, जब सुबह को उठे हैं तो अल्लाह सबजल ने उन 12,000 इंसानों को बंदरों की शक्ल में मस्त फरमा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शाह शराफत, मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी, मसलक आला हजरत, माशाअल्लाह से पता तो सही, अपनी अकल कभी मत चलाना, अपना माइंड कभी मत चलाना। कभी तुम भी उनके बहकावे में आ जाओ कि अल्लाह के वली नहीं देते, अल्लाह के वलियों के मज़ारों पर ना जाओ, इतनी दूर वो कैसे सुनते होंगे, नबी को इल्म गैब कैसे है, यहाँ हाथ बांध लो, टांगे ऐसे कर लो। ये तमाम बातें अगर कोई तुम्हें दिखाने की कोशिश करे तो तुम समझने की, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये हमको क्या समझा रहा है। आप तो कुरान का टाइटल देखोगे और बस बात को दिल के अंदर बिठा लोगे। इसलिए अल्लामा इब्ने सीरीन बहुत बड़े एक फकीह का नाम है, बहुत बड़े एक आलिम का नाम है। उनके पास एक खारजी आया और खारजी में आने के बाद कहा, ये अल्लामा इब्ने सीरीन में आपको कुछ हदीसें सुनाना चाहता हूँ। अल्लामा इब्ने सीरीन ने कहा चल भग जाए से, और फिर कहा मैं चलो, वो तो कुछ होते ना चाल चलते, पहले धीरे धीरे बहकाते। कहा अगर आप हदीस नहीं सुन ले तो कुरान सुन लो। अल्लामा इब्ने सीरीन ने कहा मैं कुरान भी नहीं सुनता। जब वो शख्स चला गया, आपके शागिर्दों ने कहा उस्ताद मोहतरम क्या बात थी, ये हदीस सुना रहा था। अगर हदीस सुनाता तो हमें समझ में आता कोई हदीस मरफू होती है, कोई ज़ईफ होती है, कोई मुक्तू होती है, कोई मुरसल होती है, कोई ये ज़ईफ हदीस सुना देता। लेकिन इसने तो आपको कुरान सुनाने का, आपने कुरान भी नहीं सुना, आप कुरान सुनने से क्यों इनकार कर दिया। कसम खुदा की आप और हमारी हैसियत क्या है। आओ जरा अल्लामा इब्ने सीरीन से सीखते हैं। और मेरी कौम के नौजवानों, मोबाइल और फेसबुक पर अय्याशियां करने वालों, व्हाट्सएप चलाने वालों और अपने अकायद और ईमान को बर्बाद करने वालों, अल्लाह के दीन की खातिर कुछ काम न करने वालों, जरा मुझे बता तो सही, जब अल्लामा इब्ने सीरीन ने जब इतना कहा है इनको भेज दीजिएगा, मैं सुनना नहीं चाहता। तमाम शागिर्दों ने सवाल कर दिया। अल्लामा इब्ने सीरीन ने कहा था
یہ جو آنے والا تھا یہ اہل سنت و جماعت نہیں تھا بلکہ یہ خارجی تھا. ہو سکتا تھا یہ اگر یہ خارجی ہے اگرچہ یہ مجھ کو قرآن سناتا لیکن ہو سکتا میں یہ قرآن تو میں سمجھ لیتا لیکن اس کی آواز مجھ کو اچھی لگ جاتی, اس کا لہجہ مجھ کو اچھا لگ جاتا, اس کا پڑھنے کا انداز مجھ کو اچھا لگ جاتا. میں نہیں چاہتا ایک خارجی جو مذہب اہل سنت سے نہ ہو اگرچہ وہ قرآن ہی پڑھ کر کے مجھے سنائے اور اس کے لہجہ اچھا ہونے کی وجہ سے, اس کا تلفظ اچھا ہونے کی وجہ سے, اس کے قرآن پڑھنے کا انداز اچھا ہونے کی وجہ سے تو کسی دشمنان رسول کی محبت میرے دل کے اندر آ جائے میں نہیں چاہتا. اس لیے میں سننا ہی نہیں چاہتا کہیں ایسا نہ ہو اس کا لہجہ, اس کا قرآن, اس کا تلفظ مجھ کو اچھا لگ جائے, اس کی محبت میرے سینے کے اندر آ جائے. میں اس بات کو برداشت کرتا ہی نہیں جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہو, جو حضرت علی سے دشمنی رکھتا ہو, جو حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم سے دشمنی رکھتا ہو, جو نبیوں سے دشمنی رکھتا ہو, اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہو اور اس کی محبت میرے سینے کے اندر آ جائے, میں اس بات کو برداشت کرتا ہی نہیں ہوں. اللہ الصمد. یہ دیکھیے گا وقت اب اجازت نہیں دیتا لیکن میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہاں آج ہمیں ضرور مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا ہے, ضرور ہمیں مصطفیٰ کے پیغام اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا ہے, اپنی عقل کو نہیں چلانا ہے. آج دیکھیے گا یہ ٹرین چل رہا ہے, ہماری قوم کے نوجوان آج اس راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں, اپنے اندر دینی سوچ فکر پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج دیکھیے گا آئی لو محمد کا ٹرین چل رہا ہے اور یہ پوسٹر لیا نکل گئے. صرف نبی سے محبت کی علامت صرف یہی نہیں ہے, نبی سے محبت کی اور بھی تو علامتیں ہیں. ان دیگر علامتوں پر کون عمل کرے گا؟ نبی کی محبت کے اور بھی تو طریقے ہیں, ان پر کون عمل کرے گا؟ قسم خدا کی دیکھیے گا حضرت خباب کو, دیکھیے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آج ہم اپنی محبت دیکھیں. نبی کے صحابی حضرت بلال ابھی دیکھیے گا کیسی محبت کرتے. آپ کا آقا امیہ آپ کو چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتا, اے بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, نبی کا نام لینا چھوڑ دے, نبی سے محبت کرنا چھوڑ دے, نبی کا تو نام لینا, نبی کی بات کرنا چھوڑ دے. حضرت بلال دیکھیے گا چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا لیکن پھر بھی بلال کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تب امیہ نے کہا تھا بلال مجھے بتا تو صحیح کیسے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑے گا, نبی کا نام لینا کب چھوڑے گا, نبی سے محبت کرنا کب چھوڑے گا؟ حضرت بلال نے امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہا تھا امیہ کس غرور میں ہے, کس تکبر میں ہے, تیرے پاس میں مال ہے تو میں مان جاؤں گا, تیرے پاس زمین ہے تو میں مان جاؤں گا, تیرے پاس جائیداد ہے تو میں مان جاؤں گا. حضرت بلال نے کہا تھا اس دل کے اندر نبی کی محبت بس چکی ہے, نبی کی محبت, نبی کا عشق بس چکا ہے. اب بلال کو چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دے لیکن نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گا. بلال کے سٹوڈی کے, بلال کی باڈی کے 100 ٹکڑے کر دے, اس کے بعد آگ کے اندر چلا دے. لیکن حضرت بلال کہتے ہیں پھر بھی میرے ایک ایک ٹکڑے سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. امیہ نے کہا تھا بلال بتا تو چاہیے کیسے باز آئے گا, کیسے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑے گا, نبی کی محبت کیسے نکالے گا, نبی کا عشق کیسے نکالے گا؟ تب حضرت بلال نے جواب دیا تھا یہ تو بلال کو کوئلوں پر لٹا رہا ہے, اگر میرے جسم کے 100 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ایک ٹکڑے کے 1000 ٹکڑے کرنے کے بعد تو تیل کو چلا لے اور تیل کو چلانے کے بعد تیل کھولتا ہوا ہو اور میرے تمام ٹکڑوں کو چلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دے, اس کے بعد تو مجھ کو پکار کر کے بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, نبی کا نام لینا چھوڑ دے. حضرت بلال نے کہا تھا تب بھی چلتے ہوئے تیل کے ان میرے ٹکڑوں سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت بلال نے کہا تھا نبی کے عشق میں اپنی جان دے دوں گا, یہ جان نہیں پورا خاندان دے دوں گا. امیہ بولا بلال میں سیدوں گا تیرے ہونٹوں کو, بلال بولے پھر بھی میں اذان دے دوں گا.